ہم نے ریاست کو درپیش اس صورتحال کو بھی دیکھنا ہے اور ان حقائق پر ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی کسی کی سیاسی موافقت یا مخالفت کی وجہ سے۔ یہاں اسمبلیاں توڑی گئیں، 2 اسمبلیاں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ دو اسمبلیوں کے ٹوٹنے کا وقت بھی ایک نہیں ہے۔ دونوں صوبوں کے اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول بھی یکساں نہیں ہیں۔ دونوں صوبوں کے انتخابی شیڈول دینے کا اختیار بھی یکساں منصب کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت مردم شماری بھی ہو رہی ہے۔ چنانچہ ابھی جب 2 صوبوں کا الیکشن ہوگا تو وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، اور جب آئندہ عام انتخابات ہوں گے جس میں وفاق پارلیمنٹ اور 2 صوبوں کے عام انتخابات ہوں گے، وہاں مردم شماری کی نوعیت اور ہوگی۔ ایک ہی ملک کے اندر مختلف صوبوں کے عوام کی نمائندگی، اس میں کتنا فرق آئے گا، کتنا حق مارا جائے گا ان لوگوں کا جو اس وقت پاکستان کے شہری بننے کو جا رہے ہیں، ووٹ کا مستحق بننے کی طرف جا رہے ہیں، ووٹ کے اندراج کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو محروم کر دینا ہے۔ کیا اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ نے توڑی ہیں، یا ایک لیڈر کے حکم پر انہوں نے عمل کیا ہے اور اس کے کہنے پہ توڑی گئی ہیں؟ ان حقائق کو بھی ذرا سامنے رکھا جائے کہ آئینی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے دستخط کیے، لیکن وزیر اعلیٰ کو جس نے حکم دیا وہ بھی تو کوئی پنہا اور خفیہ بات نہیں ہے۔ تو کیا ہم پاکستان کی سیاست اس طرح کریں گے؟ یہ ہماری اسمبلیوں کی خود مختاری اور اس کی سپرمیسی کی دلیل ہوگی، جس طرح کی اسمبلیاں ہماری توڑی گئیں۔ لیکن ہمیں ضرور اس بات پر تعجب اور حیرت ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے، عدالت عظمیٰ نے از خود نوٹس لے کر کہ انتخابی شیڈول کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اے کاش کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتائج میں جب یہاں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں کے دروازوں پر عوام جمع تھی، اور پھر پورے ملک میں ملین مارچ ہوئے اس الیکشن کے خلاف، 15 دن تک عوام کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اسلام آباد میں سڑکوں پہ رہا۔ آج ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس لیے ہم سو موٹو لے رہے ہیں، اور اس وقت جب پورا پاکستان اسلام آباد میں داخل ہو چکا، اس وقت آپ کو ان کی چیخ و پکار سنائی نہیں دی۔ یہ کیسے کان ہیں کہ جہاں پر 15 لاکھ عوام اسلام آباد میں ہیں، ان کی آواز آپ کو نظر نہیں سنائی دے رہی، اور کہیں پر 1-2 آدمی آپ کے دروازے پر آ کر کھٹکھٹاتے تو ان کی آہٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آپ سو موٹو کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ یہی سپریم کورٹ تھی جس نے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ وہ کس آئین کا تقاضا تھا جس نے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانے ہیں؟ آن ریکارڈ ہے آپ کے پاس۔
اور آج کہا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر، یہ آئین کا تقاضا ہے. یہی سپریم کورٹ کبھی اس کی نظر میں 3 سال آئین کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی وہ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی ایک فرد واحد کو دیتا ہے، اور آج اس کو 90 دن نظر آ رہے ہیں جس میں کہ وہ ہر قیمت پر کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں. سوال بنیادی یہ ہے کہ عمران خان کی 3-3.5 سال کی حکومت نے ریاست کو پہنچایا کہاں تک؟ آج IMF ہمارا بجٹ بنا رہا ہے، آج IMF ہمارے نرخ کنٹرول کر رہا ہے، قیمتیں کنٹرول کر رہا ہے. عوام آدمی کیا جانتا ہے کہ کس طرح IMF کے ساتھ معاہدات کر کے ہماری قیمتوں کا چڑھاؤ اور اتار اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، کس طرح ہمارے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہ پاکستان کے کسی ادارے کے سامنے اس کو جواب دہ نہیں ہے. اگر اسٹیٹ بینک کا صدر خود اپنی حب الوطنی کی بنیاد پر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت کا احترام کرے اور ان کی رائے کو اہمیت دے تو یہ اس کا اختیار ہے، نہیں تو کوئی پابند نہیں ہے اس بات پر. ملک کو وہاں تک پہنچا دینا کہ آج اگر غریب آدمی کو حکومت روٹی مہیا نہیں کر سکتی، پیاز مہنگا ہو گیا ہے، آلو مہنگا ہو گیا ہے، ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، آٹا مہنگا ہے، وہاں پر ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم 80 ارب روپے ووٹ کی پرچی کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں. ریاست کو بھی دیکھا جائے اور ریاست کے اندر رہنے والے غریب آدمی کو بھی دیکھا جائے کہ ان 3.5 سالہ پالیسیوں کے نتیجے میں ہم مسلسل دستے چلے جا رہے ہیں. حکومت دن رات ایک کی ہوئی ہے اور جہاں جاتے ہیں IMF رکاوٹ بن جاتا ہے. کوئی ملک ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. تاہم حکومت پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اور خوشروبی کے ساتھ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاملات کو طے کریں. ہم ان کی ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے غلط فیصلوں کو بھی جانتے ہیں کہ پورے ریجن میں صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. تاہم ہم ایک مثبت انداز کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے ساتھ. ایک طرف آپ کہتے ہیں ملک میں بدامنی ہے، مسلح گروپ ہیں ملک کے اندر، روزانہ پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں، پولیس چوکیوں پہ حملے ہوتے ہیں. آپ تو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں کم از کم میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ ان علاقوں میں الیکشن کیمپین میں نہیں جا سکیں گے. کیا آپ کی پولیس میں، آپ کے نیم فوجی اداروں میں، آپ کے فوجی اداروں میں اس وقت اتنی سخت ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے تحفظ کے لیے سیکورٹی مہیا کر سکے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ریاست کو درپیش ہے. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے ہم نے تاکہ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نہ ہمیں جمہوریت سے انکار، نہ ہمیں الیکشن سے انکار، نہ ہمیں اس میں دلچسپی کہ کوئی عبوری حکومت یا نگران حکومت جو ہے اس کو طول دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو درپیش صورتحال کو ہر حوالے سے دیکھنا ہے. مہنگائی کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے، پاکستان کے خزانے میں طاقت کتنی ہے، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کتنا آپ کو سیکورٹی مہیا کر سکتے ہیں. اور اس صورتحال میں عدلیہ کی پر بھی ہمیں ضرور حیرت ہے کہ انہوں نے سو موٹو لے کر بس اپنے آپ سے فارغ ہو گئے. ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، بہت لوگ مروب ہیں اور دباؤ میں بات کر رہے ہیں کہ جی 2 اور 3 کا فیصلہ ہے. ہمارے نزدیک 2 اور 3 کا فیصلہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک 4 اور 3 کا فیصلہ ہے. لہذا یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا
ماہرین قانون و آئین کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہلو پہ آئیں، غور کریں، جرأت مندانہ رائے دیں اس حوالے سے کہ جن 2 ججوں کی رائے کو مینشن کیا جا رہا ہے فیصلے میں، پھر اس کو تعداد میں شمار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لہذا اس پہلو کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند گزارشات تھی اور ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے۔ سیاسی آدمی دیکھیے معلومات کی بنیاد پر بھی بات کرتا ہے۔ نوٹس لینا چاہیے اداروں کو کہ کیا ہماری یہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار اور ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اس وقت بھی عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور مصروف عمل ہیں۔ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ادارے فوری طور پر اس کا نوٹس لیں، اور اگر ہماری معلومات صحیح ہیں تو ان کو لگام لگائیں۔ ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں وقت سے پہلے جو ہے دخل انداز ہونے کی کوشش کریں، آف دی ریکارڈ کارروائیاں جاری رکھیں۔ کیوں؟ تو یہ کچھ گزارشات تھی آج کے حوالے سے آپ کے سپرد کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے پروجیکٹ ایک دفعہ جب ختم ہو جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا جی، زیادہ وہ کہانی ختم ہو چکی ہے۔ عجیب بات ہے، قانون سب کے لیے، قانون کے سامنے سب برابر، لیکن جس وقت قانون ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر غلط ہوتا ہے، پھر عدالت میں جاتا ہے قانون میرے خلاف حرکت میں نہ آئے، مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ آج گھر میں بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں گھر میں ہوں اور کہتے ہیں نہیں ہوں۔ اندازہ لگائیں، جب وارنٹ پہنچ گئے تو نہیں ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آئے، اور قانون کو روکنے کے لیے اپنے ورکروں کو لا کر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ تو ہر پارٹی کر سکتی ہے، ہم سے زیادہ تکڑا کون ہے پھر؟ لیکن ہم نے تو کبھی کسی زمانے میں بھی گرفتاری کے سامنے اس طرح کا رکاوٹ نہیں بنے۔ عمران خان جب اقتدار میں تھے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، اور اب انہیں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کل بھی کہا کہ وہ آرمی چیف سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ تو سمجھتے نہیں کہ پہلے جن کو ایک شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ صبح ایک بات کرتا ہے تو دوپہر کو دوسری بات کرتا ہے تو شام کو تیسری بات، آج ایک بات کرتا ہے تو کل دوسری بات کرتا ہے، آج اس کا ایک موقف ہوتا ہے تو کل دوسرا موقف ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے لگے ہوئے کچھ احمق وہ ہر بات کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہا ہے، تو پھر شام کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہا ہے۔ کون سی بات اس کی صحیح ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اس آدمی کے پاس ویژن ہے؟ دنیا کا احمق ترین انسان ہوگا وہ جو کہے گا کہ عمران خان کے پاس ویژن ہے کوئی۔ ہاں حماقتیں ہیں وہاں، سب کچھ ہے وہاں پر، کوئی ویژن نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ بات پہ بات بنانا، کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا، اس کی کوئی توفیق تو ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا فیصلے جس طرح ہو رہے ہیں، ٹرکوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹرک آ گئے ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں، عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں انتخابات ہوں گے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں؟ نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ یہ ہے ساری صورتحال، باقی انتخاب میں نے نہیں کرانے ہیں، الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، اگر کوئی گورنر ہے تو اس نے کرانے ہیں، اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے تو اس نے کرانے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون اس کے لیے اتھارٹی کون۔ جی یہ فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے۔ مولانا صاحب عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ توشہ خانہ کیس کا جو ابھی جس پہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی لائیو کوریج دی جائے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیس کتنا مذاق کا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بات صرف توشہ خانے کی نہیں ہے، سیتا وائٹ کی بھی ہے، فارن فنڈنگ کیس کی بھی ہے، ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے، ریاست مدینہ معمولی بات نہیں کر رہا، ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے
ریاست مدینہ کی روح سے سیٹ اوائڈ کے مسئلے پر کیا سزا ہونی چاہیے، ایک مسلمان اس سے بخوب واقف ہے. جو بلنڈر ہمارے صوبے میں کیے ہیں انہوں نے، مریم جبا والا کیس ہے، بی آر ٹی والا کیس ہے، بلین ٹری والا کیس ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو مینیج کیا جا رہا ہے. اور چوری بھی کرتا ہے اور پھر اپنی چوری کے خلاف کیس کو بھی مذاق خیز کہتا ہے. ایسا انسان آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب تو ایک طرف کہتے ہیں کہ جیل سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، جیل جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو فوری حفاظتی ضمانت یا کوئی اور ضمانتیں آ جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے ضمانتیں لے آتے ہیں، اوپر سے بیان بازی؟ بس ان کو کچھ ایک تھوڑی سی سہولت حاصل ہے، جیل جانے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں ہے. سیاستدان کبھی جیل سے اتنا نہیں بھاگتا جتنا کہ وہ بھاگ رہا ہے، اور جتنا وہ ڈرپوک ہے اس حوالے سے. اور جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یا وہ لوگ ہیں جن کے تلوے اتنے نازک ہیں کہ وہ گرم زمین پر نہیں رکھے جا سکتے، یا وہ ایسی تتلیاں ہیں جن کے پر جو ہے وہ گرمی میں جلتے ہیں. اس قسم کی مخلوق ملک میں تحریک چلا سکتی ہے. جاوید، تحریک میں تو آپ 400 آدمی اپنے ساتھ جمع نہیں کر سکے، اور بڑی بڑی باتیں کرو اور پھر بیان بازی کرو بس. اچھا مولانا صاحب، ایک سوال جس کے دو پارٹ ہیں. ایک جو ایک نیریٹو اوور آل اتحادی گورنمنٹ کا چل رہا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کا ایک پارٹ عدلیہ بھی ہے اس میں ڈویژن ہے، اور ایک ادارہ اگر اے نیوٹرل ہے تو دوسرا ادارہ آپ کہتے ہیں کہ باعث ہے. اچھا سر، ایک تو اس کا جواب دے دیجیے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ گورنر بلوچستان کی تقرری ہوئی ہے، کیا آپ لوگ آن بورڈ ہیں ان کی تقرری جو والی خان صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا وہاں پر؟ دیکھیے، ہم نے کبھی تقرریوں کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا، اور نہیں اس حوالے سے میڈیا میں کبھی کبھی سن لیتے ہیں، کبھی ہمارے بارے میں بھی کچھ آ جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات آج تک کوئی اتنی مشکل سامنے نہیں آئی ہے. مشاورت سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. باقی رہا اداروں کے اندر ڈویژن، جس حوالے سے آپ مینشن کر رہے ہیں میں اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا، لیکن اوورآل ایک تاثر ضرور ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ ہو، سول ملٹری ہو، فوجی سول اسٹیبلشمنٹ ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، مختلف جگہوں میں نظریاتی تقسیم ہو گئی ہے. ابھی نظریاتی تقسیم جو ہے یہ انہی کی برکتوں سے ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے تب ہوتی ہے جس وقت کوئی بین الاقوامی قوت اس کی پشت پر ہوتی ہے اور وہاں سے تار ہلائے جاتے ہیں، وہاں سے حوصلہ افزائی دی جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ایک سوال ضرور ہے جس کا جواب کبھی بھی متلاش ہو. بالکل صحیح ہے، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں ایک لفظ کہتا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا اس حکومت میں نے جلسوں میں کہا تھا کہ مجھے اب اس کی فکر نہیں ہے کہ ملک گر گیا ہے، مجھے اس کی فکر ہے کہ اس کے بعد ملک کو ہم اٹھائیں گے کیسے. تو آج آپ کو اگر وہ بات یاد آ رہی ہے تو اس کو آپ سمجھیں. میں نے کہا کہ ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دلدل میں آدمی جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا دھستا چلا جاتا ہے. ہم اس صورتحال سے وابستہ ہیں، اور یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے. میں نے کہا آپ سے کہ ہم تیار ہیں، اور ہم نے تو پورا کمپین اس پر چلائی تھی کہ دوبارہ الیکشن کراؤں. لیکن آج جو ریاست کو صورتحال درپیش ہے وہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہہ دی کہ ان پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے. مولانا صاحب، ایک تاثر جو ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جمہوری جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ تو الیکشن کروانا چاہ رہی ہیں، لیکن جے یو آئی جو ہے وہ اس کی مخالف ہے. یہ ایسا کیوں ہے سر؟ میں نے اپنا موقف بڑا وضاحت کے ساتھ دے دیا ہے، میں خیال مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی.